الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ اللہ رب ذوالجلال جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں ایمان، اسلام اور توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور توحید کا وہ مرکز جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور آباد کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے، خاص طور پر حج کی عبادت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان ہے، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بزرگی، بڑائی، کبریائی، تسبیحات اور تحلیلات بیان کریں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے اس کے مقابلے میں کم، بلکہ کم سے کمتر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص کائنات کے آخری اور انتم نبی و رسول، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، رحمت للعالمین، محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی 2-3 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے حج کے اعلان کے بعد دوسری آیت کریمہ کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ منفعت کی اس جگہ میں حاضری دیں اور متعین دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر بلند کریں، اور جو اللہ رب العالمین نے ان کو جانور قربانی کے لیے عطا کیے ہیں ان کی قربانی کریں اور خود اس میں سے کھائیں اور فقیروں اور محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حج کے اعلان کا تذکرہ فرمایا، اور یہ حج جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے، اس کے ایام ہمارے اور آپ کے درمیان شروع ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر وہ بابرکت مہینہ جو حج کے نام سے، ذی الحج کے نام سے ہمارے اور آپ کے درمیان حج کے مہینے کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ہمارے یہاں عربی کیلنڈر کے اعتبار سے انشاءاللہ العزیز کل سے شروع ہو جانے والا ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اور آپ کے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی ان سنتوں کو اور ابراہیم علیہ السلام کی ان عبادتوں کو جو خاص طور پر اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے حج کے طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے طور پر خانہ کعبہ کے طواف کے طور پر ادا کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے بھی اسے مقرر فرما دیا۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان عبادتوں کو، چاہے وہ
حج کی عظیم الشان عبادت ہو جو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، چاہے وہ حج کے ارکان ہو، سعی، طواف، اور اسی طریقے سے میدان عرفات میں ٹھہرنے اور دیگر واجبات اور فرائض کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، ان تمام اعمال کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے اسی مہینے میں خاص طور پر اس کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر مقرر فرما دیا۔ اور اسی طریقے سے حج کے پہلو بپہلو قربانی کی وہ عظیم الشان عبادت جو ہمارے اور آپ کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی محبوب ترین عبادت ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کے آخری دن جو 10ویں ذی الحجہ کہلاتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اس دن اللہ رب العالمین نے مقرر فرما دیا۔ اسی لیے ان 10 دنوں کی فضیلت کا اور اس کی اہمیت کا، اس کے مقام اور مرتبے کا ذکر اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا۔ کل سے جو عشرہ شروع ہونے والا ہے وہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، جسے ابتدائی عشرہ کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ عشرہ اس وجہ سے ممتاز ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادتوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا ہے۔ اس میں عرفہ کا روزہ بھی ہے، اس میں حج کی عبادت بھی ہے، اس میں حج کے اعمال بھی ہیں، اور اس میں حج کے ارکان اور واجبات بھی ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں اللہ رب العالمین کے عظیم الشان عبادت قربانی بھی ہے۔ تو گویا کہ نماز اور حج کی عبادت، طواف بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی زیارت اور قربانی، اور اسی طریقے سے یوم عرفہ اور اس کا روزہ، ان تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ اس عشرے کے اندر اکٹھا فرما دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، سورہ فجر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ رب العالمین نے قسم کھایا بہت سارے اوقات کی، تو کہا کہ فجر کے وقت کی قسم ہے اور ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں، ایام العشر ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے شروع میں رکھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز یا وہ دن یا وہ مقام یا وہ ایام اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت ہی بلند اور بہت ہی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے جب حج کا تذکرہ فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگ دنیا کے کونے سے سوار ہو کر کے، پیدل چل کر کے اللہ رب العالمین کے اس گھر کی طرف کھنچے ہی